بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے ابتدائی دور اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ اور ہجرت طائف کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غم کا سال کسے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سب اہم معلومات آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 614 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ ناظرین، اس آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان بنی عبد المطلب کو ضیافت پر مدعو کیا۔ چچاؤں سمیت 45 افراد شریک ہوئے۔ اس مجلس میں ابو لہب نے مخالفت کرتے ہوئے سخت ترین ناراضگی کا اظہار کیا۔ پوری محفل میں صرف ایک 13 سالہ کمزور اور آشوب چشم میں مبتلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی بچے نے قدم قدم پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ابھی محفل برخاست ہونے والی تھی کہ چچا ابو طالب کی آواز نے مجمع کا سکوت توڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو تمہارے اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے تم اسے انجام دو۔ میں تمہاری حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے۔ ابو طالب کی حمایت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند حوصلوں کو مزید بلند کر دیا، اور پھر ایک صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کا نام لے کر انہیں دین حق کی دعوت عام دے دی۔ یہ دعوت سرداران مکہ کے خود ساختہ خداؤں کے خلاف گویا اعلان جنگ تھی، چنانچہ انہوں نے بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا، اور پھر تضحیک و تحقیر، استہزاء و تکذیب، غنڈہ گردی، تہمتوں، بیہودہ گالیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ دنیا کا کوئی ظلم، کوئی تشدد ایسا نہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار رفقا کے ساتھ روا نہ کیا گیا ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس گھمبیر صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رجب 5 نبوی یعنی 615 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل پہلا قافلہ حبشہ ہجرت کر گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ہجرت کرنے والا دوسرا گروپ 82 مردوں اور 18 خواتین پر مشتمل تھا۔ 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 نبوی 617 عیسوی میں مشرکین مکہ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ لہٰذا ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب بن ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ اتنا سخت وقت تھا کہ محصورین نے پتے کھا کر اور چمڑا چبا کر وقت گزارا۔
محصوری کا یہ انتہائی تکلیف دہ عرصہ 3 برسوں پر محیط تھا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شعیب ابن طالب میں محصوری کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی اور سرپرست جناب ابو طالب 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کا غم بھلا بھی نہ پائے تھے کہ ماہ رمضان میں حقیقی مددگار اور غم گسار شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ ان 2 عظیم ہستیوں کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مشرکین کے ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کو دی جانے والی ایذا تمام حدوں کو پار کر گئی۔ پتھروں سے لہو لہان کرنا، راستے میں گندگی ڈالنا، کانٹے بچھانا، گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹنا، سجدے میں سر پر جانوروں کی اوجڑی رکھنا عام سی بات تھی۔ گھر میں چھوٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معصوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہوتی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو کہ پڑوسی بھی تھی، وہ گھر کی دیوار پر چڑھ کر انہیں ڈرانے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ چھوٹی بچیاں سہم جاتی اور بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک کمرے میں چھپی رہتی۔ ان حالات کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 10 نبوی میں 50 سالہ بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شوال 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جور و ظلم کی انتہا کر دی۔ اوباش لڑکے اتنی سنگ باری کرتے کہ جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اہل طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے ایسی نسل نکلے گی جو ایک اللہ کو مانے گی۔ دوستو، طائف سے واپسی کے سفر پر نخلا میں نماز فجر میں جنات کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے۔ شوال 11 نبوی میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ممکنہ طور پر 11 یا 12 نبوی میں حضرت جبرائیل امین نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا، پھر براق پر بٹھا کر مسجد الحرام سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی۔ پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں پر لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور پھر اللہ بزرگ و برتر کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یہیں پنجگانہ نماز فرض ہوئی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مسجد الحرام پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 11 ہجری نبوی میں حج کے موقع پر یثرب کے قبیلے بنی خزرج کے 6 افراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ اگلے سال 12 نبوی میں 12 افراد نے اسلام قبول کیا، جن میں سے 5 پچھلے سال آ چکے تھے، 7 نئے تھے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر یثرب بھیجا، جنہوں نے بڑی تندہی سے دعوت حق کے کام کو یثرب میں پھیلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 افراد مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پہلی بار بنی بیازہ میں مسلمانوں نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ جمعہ کے سپہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مدینے میں داخل ہوئے کہ پورا مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے پرجوش تھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے نغمے گا رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ آمد کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی درس گاہ صفا کا چبوترا بھی تعمیر کروایا تاکہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ مسجد سے متصل ہی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حجرے بنوائے۔ اہل خانہ کو مکے سے مدینہ بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ قیام کے بعد اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا۔ نیز اس کے ساتھ ہی مدینے کے یہود کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ شعبان 2 ہجری میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ظہر کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ حضرت جبریل امین وہی لے کر حاضر ہو گئے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں رہو اس کی طرف منہ پھیر کے لو۔ سورہ بقرہ۔ دوستو، رمضان 2 ہجری میں مدینہ منورہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا، جس میں 313 مجاہدین کو 3 گنا بڑے مشرکین کے لشکر کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل 2 کمسن بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ 2 ہجری ہی میں رمضان المبارک کے روزے اور زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اسی برس پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی سال غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی اسی سال غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ 7 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ جبل رماد پر متعین چند افراد کی غلطی کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید جانی نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور چہرے مبارک پر زخم آئے۔ ماہ رمضان میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بدر ثانی ہوا۔ اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن چند ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
اسی سال شوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ شعبان میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شراب کی مذمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ دوستو یاد رہے کہ شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا۔ اس لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں یہودی سردار حارث بن ابی سرار کی بیٹی جویریہ بھی شامل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے نکاح فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے والد حارث کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر واقعہ افک پیش آیا، جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وحی نازل فرمائی۔ شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی۔ مشرکین نے 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اللہ کی جانب سے ایک تیز آندھی نے مشرکین کے حوصلوں اور ارادوں کو چکنا چور کر دیا اور وہ خوف زدہ ہو کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان ہوئی، جسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر دعوت اسلام کے لیے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ سریہ وادی القریٰ، سریہ دومت الجندل، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ محمد بن مسلمہ انصاری، سریہ ایس وقوع پذیر ہوئے۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں کا مضبوط فوجی شہر تھا اور اس کے قلعے ناقابل تسخیر تصور کیے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ خیبر کی فتح کا صحرا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رہا۔ اس جنگ کی قیدیوں میں یہودیوں کے سردار حی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یوں انہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اسی برس حبشہ میں مقیم مہاجرین مدینہ منورہ آ گئے۔ معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے تحت وہ تمام صحابہ جو اس معاہدے میں موجود تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں عمرۃ القضاء ادا کیا۔ دوستو 8 ہجری میں غزوہ موتہ ہوا۔ اس جنگ میں قیصر روم 1,00,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنے اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ 1,00,000 کے مقابلے میں 3,000 مسلمان سرخرو ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 8 تلواریں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمائی۔ دوستو شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین و اوطاس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ اسی سال حضرت مادیہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔
لیکن 1.5 سال زندہ رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ سن 9 ہجری میں واقعہ ایلا پیش آیا، جس کی تفصیل قرآن کریم کی سورہ تحریم میں موجود ہے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ جنگ موتا کے بعد رومی سلطنت نے عرب پر حملے کا منصوبہ بنایا، جس کی سرکوبی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ تبوک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک قیام فرمایا، لیکن رومیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ اس کامیابی پر مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کا تقرر فرمایا، حرمت سود اور جزیہ لینے کا حکم بھی نازل فرمایا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذوالقعدہ یا ذوالحج 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 ہجری میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے قافلوں کی صورت میں آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ 10 ہجری کا رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری رمضان تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں 20 روزے اعتکاف کیے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے اور 5 ذی الحج کو مکے میں داخل ہوئے۔ 8 ذی الحج بروز جمعرات منا روانہ ہوئے اور اگلی روز طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفہ روانگی ہوئی، جہاں قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ حج دیا۔ 10 ذی الحج کو منا سے مکہ روانہ ہوئے اور پھر 13 اور 14 ذی الحج کے درمیانی شب مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 ہجری وسط محرم میں یمن کے وفد نخا نے اسلام قبول کیا۔ یہ آخری وفد تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری زندگی میں آیا۔ 26 صفر 11 ہجری کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روم جانے کا حکم دیا، اور یہ آخری فوجی مہم تھی جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ 29 صفر 11 ہجری کو مرض وفات کا آغاز ہوا۔ مرض کی شدت کے سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وفات تک 7 دن قیام فرمایا۔ وفات سے 5 روز قبل بروز جمعرات نماز ظہر باجماعت پڑھائی اور آخری خطاب فرمایا۔ 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 صبح دن چڑھے اپنے صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان سے گفتگو کی۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر چوما۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، مسواک کی جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کر دی تھی، پھر ہاتھ یا انگلی چھت کی طرف بلند فرمائی، نگاہ چھت کی جانب تھی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ترجمہ: ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ دوستو، آخری فقرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ مبارک جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔